23 مارچ یوم پاکستان تجدید عہد وفا کا دن ملک بھر میں 86واں یوم پاکستان ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ چاروں صوبوں میں 21 توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز، نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند، فضا پاکستان زندہ باد کے پرجوش نعروں سے گونج اٹھی۔ مساجد میں ملک کے امن و استحکام کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ کفایت شعاری مہم کے تحت یوم پاکستان سادگی سے منایا جا رہا ہے۔ مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب، پاک فضائیہ اور ستلج رینجرز کا شاندار مارچ پاسٹ، پاک فضائیہ کے چاق و چوبند دستے نے گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ مہمان خصوصی ایئر وائس مارشل شاہد اقبال کی مزار اقبال پر حاضری، ملک و قوم کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ قومی عزم کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے اتحاد و یکجہتی اہم ترین عنصر، چیلنجز کے باوجود معیشت پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن، ملک کے امن اور تحفظ پر کسی صورت آنچ نہیں آنے دیں گے۔ مار کے حق میں مسلح افواج نے ازلی دشمن کو مؤثر جواب دے کر عسکری تاریخ کا سنہرا باب رقم کیا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کے یوم پاکستان پر پیغامات، فیلڈ مارشل سمیت عسکری قیادت کی قوم کو یوم پاکستان کی مبارکباد۔ پاکستان کے مستقبل کا تحفظ اور سلامتی اولین ترجیح ہے، دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا عزم۔ ایمز اسپتال میں بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کا تیسرا پروسیس مکمل، میڈیکل ٹیم نے آنکھ کی بینائی تسلی بخش قرار دے دی۔ پیمز انتظامیہ کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو ان کی رضامندی سے پیمز اسپتال لایا گیا، جہاں انہیں تیسرا اینٹی وی جی ایف انجیکشن لگایا گیا۔ پیمز اسپتال کے مطابق آپریشن تھیٹر میں تمام احتیاطی تدابیر اور پروٹوکولز پر عمل کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کو انجیکشن کے بعد اسپتال سے فارغ کر دیا گیا۔ ایران کی اسرائیل اور خلیجی ممالک میں امریکی اڈوں پر میزائلوں کی نئی تباہ کن لہر جاری، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین، اردن اور کویت سمیت خطے کے دیگر ممالک میں امریکی اڈوں پر میزائل اور ڈرونز کی بوچھاڑ کر دی۔ عماد، فاتح، خیبر شکن اور خرم شہر 4 جیسے تباہ کن بیلسٹک میزائل داغے گئے۔ تل ابیب، ہولون اور رامات گان میں اسرائیلی فوجی اور سیکیورٹی مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ تل ابیب کے مشرق میں کلسٹر بم کے ٹکڑوں سے شدید نقصان پہنچا۔ مرکزی اور جنوبی اسرائیل میں بھی کلسٹر بم کے ٹکڑے گرے۔ اسرائیلی قصبے نیرام میں ایرانی راکٹ گرنے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ اردن کے شہر عقبہ میں فضائی حملے کیے گئے۔ بحرین میں بھی فضائی حملے کے پیش نظر سائرن بجنے لگے۔ ایران کی آپریشن وعدہ صادق 4 کی نئی لہر جاری، اسرائیل اور خطے میں امریکی اڈوں پر میزائلوں کی بوچھاڑ کر دی۔ تل ابیب، ہولون اور رامات گان میں اسرائیلی فوجی اور سیکیورٹی مراکز کو نشانہ بنایا۔ عماد، فاتح، خیبر شکن اور خرم شہر 4 جیسے تباہ کن بیلسٹک میزائل داغے گئے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اسرائیل کے متعدد فوجی اڈوں کو براہ راست نشانہ بنایا گیا۔ میزائل اسرائیل میں قائم فوجی اڈوں اور امریکی بحری بیڑے، امریکی 5th فلیٹ کی طرف بھی داغے گئے۔ اسرائیلی ایٹمی مرکز ڈیمونا اور شہر ارد پر میزائل حملوں میں ہلاکتوں کی تعداد 10 ہو گئی۔ عمارتیں زمین بوس ہونے سے 200 سے زائد اسرائیلی زخمی ہو گئے۔ کابینہ کے ہنگامی اجلاس میں اعلیٰ سطح کی تحقیقات شروع کرنے کا فیصلہ۔ امریکی صدر کا ایران کو آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم، سمندری گزرگاہ نہ کھولنے پر پاور پلانٹس تباہ کرنے کی دھمکی۔ ٹرمپ نے کہا ایران کے سب سے بڑے پاور پلانٹ کو تباہ کر دیا جائے گا۔ ٹرمپ کی دھمکی پر ایرانی فوج کا شدید رد عمل، کہا ایرانی پاور پلانٹ پر حملہ کیا تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ خطے میں امریکی اور اسرائیلی توانائی اور ٹیکنالوجی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنائیں گے۔ اس بار رد عمل پہلے سے زیادہ شدید ہوگا۔ ادھر ایران کا بجلی کا نظام ڈی سینٹرلائزڈ ہونے کا انکشاف، دفاعی ماہرین کے مطابق ایران کا سب سے بڑا پاور پلانٹ بجلی طلب کا صرف 2.9% فراہم کرتا ہے۔ میدان جنگ کے خطرات کا مضبوطی سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ ایران کو مٹانے کا خواب دیکھنے والوں کو شدید مایوسی کا سامنا ہوگا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے دھمکیاں اور دہشت
ہمارے اتحاد کو مضبوط بناتی ہیں۔ آبنائے ہرمز حملہ آوروں کے علاوہ سب کے لیے کھلی ہے۔ ایرانی نائب صدر اسماعیل اصفہانی نے ٹرمپ کو جوابی حملے کی سنگین دھمکی دی۔ ایرانی نائب صدر اسماعیل اصفہانی نے کہا کہ اسرائیل اور امریکی اڈوں کے میزبان ممالک اپنے موبائل فون چارج کر لیں، بجلی اور انفراسٹرکچر کی تباہی سے پہلے پانی کا ذخیرہ شروع کر دیں۔ ایران نے امریکی دشمنوں کی میزبانی کرنے والے تمام ممالک کو خبردار کر دیا۔ آبنائے ہرمز بند نہیں، انشورنس کمپنیوں نے ڈر سے روک رکھا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں دھمکیاں اب کسی ایرانی یا عالمی بیمہ کمپنی پر اثر انداز نہیں ہوں گی۔ جہاز رانی کی آزادی تب ہوگی جب تجارت کی آزادی دی جائے گی۔ ایران نے امریکہ کو اپنی یک طرفہ جنگی پالیسی پر نظر ثانی کا مشورہ دیا ہے۔ دھمکیوں کے بجائے باہمی احترام کے ذریعے ہی مسائل کا حل ممکن ہوگا۔ تجارت پر پابندیاں لگا کر سمندری حدود کی آزادی کا مطالبہ اپنا جائز ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا امریکہ پر دھوکہ دہی کا الزام، بولے امریکہ نے پہلے بھی ایران کو مذاکرات کے نام پر بدترین دھوکہ دیا۔ ایران نے امریکی فوج کی مالی معاونت کرنے والے تمام اداروں کو وارننگ جاری کر دی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے ایک بیان میں کہا امریکی ٹریجری بانڈز کی خریداری کرنے والے اب ایرانی میزائلوں کے نشانے پر ہوں گے۔ ایران نے امریکی ٹریجری بانڈز کی خرید و فروخت کو ایرانیوں کے خون کا سودا قرار دے دیا۔ محمد باقر کالیباف نے مزید کہا کہ ایران نے تمام بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو اپنا آخری اور حتمی نوٹس جاری کر دیا ہے۔ امریکی معیشت کو سہارا دینے والے ادارے اب جنگی اہداف کی فہرست میں شامل ہو گئے ہیں۔ حکومت کا لگژری گاڑیوں میں استعمال ہونے والے ہائی آکٹین فیول پر لیوی 200 روپے فی لیٹر بڑھا دی گئی۔ لیوی 100 روپے سے بڑھ کر 300 روپے ہو گئی۔ حکومت کو 9 ارب روپے تک ماہانہ بچت متوقع۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ پیٹرول بحران کا بوجھ امیر ترین طبقہ اٹھائے گا۔ عام گاڑیوں کے ایندھن کی قیمتوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ فیصلے سے پبلک ٹرانسپورٹ یا ہوائی جہازوں کے کرایوں پر بھی اثر نہیں پڑے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا مہنگی گاڑیوں کے فیول پر لیوی بڑھانے سے معیشت پر بوجھ کم ہوگا۔ بچت کو عوامی ریلیف کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اسرائیل جنگ جاری رکھنے کا خواہاں، اسرائیلی حکام کا ٹرمپ کے فیصلے پر بھی انحصار۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی حکام جنگ سے متعلق ٹرمپ کے فیصلے پر عمل کریں گے۔ ان کے پاس ٹرمپ کے فیصلے کے ساتھ چلنے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ آبنائے ہرمز کھولنے کے بدلے ایران پر حملوں میں کمی ہو سکتی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کے لیے قطر، ترکیہ اور مصر کوشاں ہیں۔ اسرائیلی حکام نے آخری لمحات پر معاہدے کو مسترد نہیں کیا۔ معاہدہ نہ ہونے پر جنگ مہینوں تک جاری رہ سکتی ہے۔ ٹرمپ کو خدشہ ہے کہ جنگ کا اختتام آبنائے ہرمز کے معاملے پر دباؤ کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ مختلف بیانیاں چاہتے ہیں جس میں وہ صورتحال پر قابو پاتے نظر آئیں۔ فرانسیسی صدر کا سعودی ولی عہد سے ٹیلی فونک رابطہ۔ محمد بن سلمان اور ایمانوئل میکرون نے ایرانی حملوں کو ناقابل قبول قرار دیا۔ فرانسیسی صدر کا سعودی فضائی حدود کے دفاع میں مکمل تعاون کے عزم کا اعادہ۔ کہا توانائی اور شہری تنصیبات پر حملوں پر پابندی ہونی چاہیے۔ امن کے لیے ذمہ داری اور تحمل کا مظاہرہ ضروری ہے۔ فرانس اور سعودی عرب باہمی ہم آہنگی کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ میکرون کا ایران سے آبنائے ہرمز میں نیویگیشن کی آزادی بحال کرنے کا بھی مطالبہ۔ ترکیہ نے ایران امریکہ جنگ روکنے کی کوششیں تیز کر دیں۔ عرب میڈیا کے مطابق ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کے ایرانی اور مصری ہم منصبوں سے رابطے، تنازع کے خاتمے سے متعلق بات چیت۔ ترک سفارتی ذرائع نے ثالثی کی کوششوں کی تصدیق کر دی۔ ادھر ایران اور عمان کے وزرائے خارجہ کا بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ تہران اور مسقط کا علاقائی تناؤ کم کرنے کے لیے مسلسل مشاورت اور رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ دوسری جانب روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا کہ امریکہ پر اپنے مفادات کے تحفظ کا الزام لگاتے ہیں۔ کہا امریکہ نے اب باضابطہ اعتراف کیا کہ وہ صرف اپنی خوشحالی چاہتا ہے۔ امریکہ اب یہ حقیقت نہیں چھپا رہا کہ یہ سب کچھ صرف تیل کے لیے ہے۔ امریکہ بین الاقوامی قوانین کے بجائے صرف اپنے مفاد دیکھتا ہے۔ روس نے امریکی اقدامات کو عالمی توانائی کے ذخائر پر قبضے کی کوشش قرار دیا۔
یورپی یونین کی خارجہ پالیسی سربراہ کا ایران، ترک، قطر اور جنوبی کوریا کے وزرائے خارجہ سے الگ الگ رابطہ۔ بات چیت میں مشرق وسطیٰ کی جنگ اور توانائی تنصیبات پر حملوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قایا کلاس نے آبرائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کی فوری ضرورت پر زور دیا۔ کہا کہ یورپی یونین سفارتی حل تلاش کرنے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ اہم شہری تنصیبات پر حملوں کی دھمکیاں لاکھوں افراد کو متاثر کر سکتی ہیں۔ قایا کلاس نے یورپ کے لیے آبرائے ہرمز میں محفوظ گزرگاہ کو ترجیح قرار دیا۔ ایران جنگ کا دورانیہ بڑھنے پر امریکی سیاستدانوں کی ٹرمپ پر کھل کر تنقید۔ سینٹ کی فورن ریلیشنز کمیٹی کے رکن اور ڈیموکریٹک سینیٹر کرس مرفی نے صدر ٹرمپ کا ایران آپریشن حد سے تنقید بنا لیا۔ بولے ٹرمپ ایران کے خلاف جنگ کا کنٹرول کھو چکے ہیں اور گھبراہٹ کی موت میں بے تکی باتیں کر رہے ہیں۔ امریکی رکن کانگریس یاسمین انصاری نے کہا وائٹ ہاؤس ایک ایسے جنونی شخص کے ہاتھ میں ہے جو دنیا کی تباہی پر تلا ہوا ہے۔ امریکی سابق وزیر دفاع لیون پنیٹا نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بھولا کہہ دیا۔ کہتے ہیں موجودہ امریکی صدر ایران جنگ میں پھنس چکے ہیں، ان کے آگے چٹان اور پیچھے کھائی والی صورتحال ہے۔ اسرائیل کی برطانیہ کو ایران جنگ میں گھسیٹنے کی کوشش۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ ایران لندن کو میزائل سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ برطانوی وزیر کا فوری رد عمل۔ سٹیون مارک وارڈ ریف نے کہا اسرائیلی دعوے کی کوئی تصدیق شدہ شواہد موجود نہیں۔ اگر ایسا ہوا بھی تو ہم برطانیہ کی حفاظت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اسے مکمل محفوظ رکھیں گے۔ برطانیہ ایران سے متعلق جاری تنازع میں شامل نہیں ہوگا۔ ادھر امریکی F-35 طیارے پر حملے کے بعد وسطی ایران پر لڑاکا طیاروں کی پروازوں میں واضح کمی۔ ایرانی فضائی حدود میں امریکی اور اسرائیلی طیاروں کے بجائے ڈرونز نظر آنے لگے۔ مسلط کی گئی جنگ کا سامنا کر رہا ہے لبنانی وزیر اعظم نواف اسلام کہتے ہیں اسرائیل کی جانب سے مسلط کی گئی جنگ لبنان کی اپنی پسند نہیں۔ ملک کو اس تصادم میں لانے والوں کو مزید خطرہ مول لینے سے پہلے سمجھداری دکھانی چاہیے تھی۔ حکومت اسلحے کی اجارہ داری سے متعلق اپنے فیصلوں سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری کا انگریزی میں ٹرمپ پر طنز۔ کہا کہ ٹرمپ آپ کو نکال دیا گیا ہے، آپ اس جملے سے واقف ہیں۔ ساتھ ہی ٹرمپ کے ہر ٹویٹ کے آخر میں شامل جملے کو بھی دہرایا۔ کہا کہ اس معاملے پر آپ کی توجہ کا شکریہ۔ امریکی ریاست سیاٹل میں خالصتان ریفرنڈم، ہزاروں سکھ ووٹنگ کے لیے تیار۔ خالصتان ریفرنڈم کے لیے ووٹنگ مقامی وقت کے مطابق صبح 9 بجے شروع ہوگی۔ ریفرنڈم سکھ فار جسٹس کی عالمی مہم کی قیادت گرپتونت سنگھ پنو کر رہے ہیں۔ ریفرنڈم میں شرکت کے لیے ہزاروں سکھ ووٹرز وہاں پہنچ گئے۔